لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها المعروفة: اعلموا انی فاطمہ وابی محمد، اقول عودا وبدا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. صلوات بھیجنے پر محمد وآل محمد. حضرات، سب سے پہلے تو میں پروردگار عالم کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق کرامت فرمائی کہ میں اس موضع میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اور یہ توفیق و سعادت مجھے اللہ نے نصیب کی. اور خالق کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان مجالس کے بانی حجت الاسلام علی جناب مولانا سید منتظر جعفری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو یہ موقع عنایت کیا. بہت ہی مشہور پروگرام ہے آپ کا یہ، اور میں نے اس سے پہلے بھی بارہا سنا اس پروگرام کے تعلق سے، اور ماشاءاللہ یہاں 2 دن سے مجالس کا سلسلہ ہے. آپ حضرات بہترین علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں، اچھی اچھی مجالس آپ نے سنی ہیں، اور حسن سماعت کا ثبوت دیا ہے آپ نے. میں مانتا ہوں کہ اس وقت کا موقع ذرا سا کچھ ایسا ہے کہ جسم آپ کا شاید استراحت طلب کر رہا ہوگا، اور جسم کو آرام چاہیے ہوگا. ظاہر ہے کہ صبح سے آپ مجلسوں میں تھے، اس کے بعد آپ نے کھانا نوش فرمایا ہے، اور اب کچھ دیر کے لیے جسم آرام طلب کرتا ہے. لیکن جو موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جس بی کے لیے یہ مجالس منعقد ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم کتنے تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، ہم کتنے پریشان کیوں نہ ہوں، ہمارے اوپر کتنی تکلیفیں کیوں نہ آئی ہوئی ہوں، اس بی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس شہزادی نے، اس بی نے ان حالات میں کہ جہاں پر بابا کی وفات کے بعد مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مرثیہ پڑھا: صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. کیسے مصائب کہ اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. اس کے باوجود حق کے دفاع کے لیے، ولایت کے تحفظ کے لیے وہ بی دربار میں آتی ہیں. تو اگر وہ شہزادی شکستہ پہلو لے کے دربار میں آ سکتی ہیں، تو ہم اور آپ اپنے گھروں سے فرش عزا تک آ سکتے ہیں. اگر مسئلہ اہم ہو ہماری نگاہوں میں تو ہم اپنا بستر استراحت چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں. اس لیے کہ یہ غم ایسا غم ہے کہ جس میں پرسہ دینے کے لیے آپ آتے ہیں. کس کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں؟ کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق کو.
اس سے زیادہ اشرف مخلوق اور اس سے زیادہ افضل مخلوق کائنات کی کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ بی بی کی شہادت کا پرسہ کسے پیش کریں گے آپ؟ سب سے پہلے ان کے پدر بزرگوار سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے کسے؟ وہ کہ جس کے محبت کا دم بھرتے ہیں صبح و شام، جس کی ولایت کا دم بھرتے ہیں صبح و شام، جسے مولا مانا ہے غدیر سے اب تک، اسے پیش کرنا ہے پرسہ. اس لیے کہ شریک حیات، اور وہ بھی کوئی عام شریک حیات نہیں، فاطمہ جیسی شریک حیات گئی ہے اس کے ہاتھ سے. پھر پرسہ پیش کرنا ہے کس کو؟ جوانان جنت کے سرداروں کو. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر آ رہے ہیں ان مجالس میں تو کسے پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کو پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، سید الاولیاء کو پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، سید شباب اہل الجنہ کو پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. جوانان جنت کے سرداروں کو پرسہ پیش کرنا ہے. جسے بھی ذرہ برابر جنت میں جانے کی تمنا اور آرزو ہو جس کے دل میں، اور ذرہ برابر اشتیاق ہو اس کے اندر، تو وہ چاہے گا کہ جوانان جنت کے سرداروں کو راضی کر لے. کیسے راضی ہوں گے جوانان جنت کے سردار؟ جوانان جنت کے سردار کیسے راضی ہوں گے؟ ایک بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ان کی مادر گرامی کی شہادت کے موقع پہ آ کے ان کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت پیش کریں. آئیں ان مجالس میں شرکت کریں جو مجالس شہزادی کی شہادت کے عنوان سے جا بجا منعقد ہو رہی ہیں. انعقاد اگر کر سکتے ہیں تو انعقاد کریں، انعقاد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم شریک ہوں. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر کانوں میں آواز آ رہی ہے اور کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو آئیں اور فرش عزا پہ آ جائیں. اور پھر اس کے بعد پرسہ پیش کرنا ہے جناب زینب و ام کلثوم جیسی عظیم خواتین کو، ان ہستیوں کو کہ جو کس کی آغوش تربیت کی پروردہ ہیں؟ شہزادی کونین کی آغوش تربیت کی پروردہ ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو بچایا، جنہوں نے کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو بچایا. ہم سب یہ مانتے ہیں اور یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ اگر آج ہمارے پاس دین نام کی کوئی چیز ہے، اسلام نام کی کوئی شے ہے، علیکم السلام، اسلام نام کی کوئی شے ہے، اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ اذانوں کی آوازیں مسجدوں کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں، اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کے دیگر احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ کس کی قربانی کا نتیجہ ہے؟ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ ہر انصاف پسند اور منصف مزاج انسان تسلیم کرے گا کہ اس کی وجہ سے آج یہ سارا دین باقی ہے. اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو دین محفوظ نہ ہوتا. اور پھر امام کی قربانیوں سے دین باقی، اور امام کی قربانی کس کی وجہ سے باقی؟ جناب زینب و ام کلثوم کی قربانیوں سے باقی ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کا مطلب جناب زینب و ام کلثوم اور ان ہستیوں کا اور ان ناموس رسالت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی گویا اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ سارا دین ان کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے. کہ اگر یہ کربلا کی قربانیاں انہوں نے نہ بچائی ہوتی تو پھر یہ دین ہمارے پاس کہاں سے ہوتا؟ تو پرسہ پیش کرنا ہے ان کو پرسہ دینا ہے آ کے. تو ایسی مجالس میں جب آپ آ رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس ذہنیت کے ساتھ آئیں، اس تصور اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم کس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کس کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایک تمہیداً 2-4 جملے مجھے کہنے تھے ان مجالس کی اہمیت کے تعلق سے کہ یہ مجالس کتنی اہم ہے ہمارے لیے. اب میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں میرے عزیزوں، ہمارے برادر عزیز مولانا شفیق حسین شفق صاحب نے جو تعریفیں کی، آپ ان کے اس میں نہ آئیے گا، یہ سب انہوں نے ایسے ہی کہا ہے. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا عالم ہوں، نہ کوئی بہت معمولی سا طالب علم ہوں. صلوات بھیجیں مر محمد و آل محمد. یہ ہمارے برادر عزیز کی ذرا نوازی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے آج کی اس مجلس کے لیے، شاید ابھی تک اس موضوع پہ گفتگو نہ ہوئی ہو ان مجالس میں جو ابھی ہوئی ہیں یہاں پہ. موضوع ہے عرفان فاطمہ و فضائل مرتضی بزبان زہرا. موضوع پھر سے دہرا رہا ہوں، عرفان فاطمہ
و فضائل مرتضیٰ بزبان زہرا، یہ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے۔ اور اس مجلس کے لیے جو مطالب آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے ہیں، بہت آرام سے میں اسی طرح پڑھوں گا جیسے آپ سن رہے ہیں، آپ بھی آرام سے سنیے گا، میں آرام سے پڑھوں گا بالکل اسی انداز میں، کیونکہ میں چیخ پاتا نہیں ہوں اور میرے پاس اتنی زیادہ موٹی اور بھاری آواز بھی نہیں ہے اور چھت بھی اڑا نہیں پاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے، وہ میرے پاس ہے نہیں۔ بہرحال جو موضوع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کہنا ہے، شہزادی کا ہی جو کلام ہے وہ معرکۃ الآراء کلام، شاہکار خطبہ بی بی کا، خطبہ فدکیہ جسے کہا جاتا ہے، مشہور خطبہ جو بی بی نے آ کے دربار میں دیا ہے، وہ بہترین خطبہ کہ اس کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے میرے دوستوں، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اور ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس کو محسوس کیجئے گا، کسی بڑے عالم نے بات کہی کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں نہج البلاغہ سے تو سب واقف ہے نا، نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر کون بتا سکتا ہے نہج البلاغہ کے اندر کیا ہے؟ نہج البلاغہ جو کتاب ہے ہماری، قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے، شاید بول نہیں رہے ہیں اور جھجک رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر کے خطبے ہیں، آپ کے فرمودات و فرمائشات ہیں، مختصر جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے، اور جو خطوط آپ نے لکھے، اس کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اچھا، اس کا نام کس نے اس کو کمپائل کیا ہے؟ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نام اس کا کیا رکھا ہے؟ یعنی یہ خطبے اور مولا کے خطوط اور مولا کی جو فرمائشات اور جو اقوال ہیں اس کو جمع کر کے اس کا عنوان اور ٹائٹل کیا رکھا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کا نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ۔ چونکہ اتنے بلیغ خطبے ہیں، اتنے فصیح و بلیغ خطبے ہیں مولا کے اور کلام ہے کہ کہا یہ فصاحت و بلاغت کا راستہ ہے، جس سے بھی بلاغت حاصل کرنی ہو، جسے بھی فصاحت حاصل کرنی ہو اور اس راستے پر جانا ہو تو وہ آ کے ان خطبوں کو پڑھے، آ کے ان خطوط کا مطالعہ کرے، آ کے مولا کے اقوال کو دیکھے کہ کس طریقے سے کم لفظوں میں مولا نے معانی کا سمندر ایک کوزے میں سمو دیا ہے نا، نہج البلاغہ۔ لیکن میرے دوستوں یاد رکھیے گا، مولا کے جو خطبے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ بات میری نہیں ہے، آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی صاحب کی بات ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد یہ نکتہ فرمایا کہ شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے جسے ہم خطبہ فدکیہ کہتے ہیں، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا معیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے حضرت علی نے خطبے دیے ہوں اور بی بی نے سنے ہوں اور پھر بی بی اس معیار پہ بول رہی ہوں، بلکہ معاملہ اس کا برعکس ہے۔ برعکس معاملہ یہ ہے کہ پہلے بی بی نے اس معیار پہ خطبہ دیا ہے، مولا کے خطبے بعد میں آئے ہیں منظر عام پہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ شاید کچھ یہی وجوہات تھیں کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اب سے لے کے قیامت تک، بلکہ آدم سے لے کے قیامت تک فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ ادھر سے نہیں فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا، نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یہ میری بیٹی ایسی باکمال اور با فضیلت خاتون ہے کہ اس کے برابر کوئی تھا ہی نہیں سوائے علی مرتضیٰ کے۔ صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ کوئی تھا ہی نہیں۔ اور یہ روایات کے فقرے ہیں کہ ابتدا سے لے کے، یعنی جناب آدم سے لے کے اور رہتی دنیا تک، جب تک اس کائنات کی آخری بشر آئے گی تب تک کوئی کفر نہ ملتا فاطمہ کا اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے۔ تو یہ فضیلت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ فضیلت یہاں شہزادی کی بیان کی جا رہی ہے، چونکہ شہزادی کی طرف سے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی کفر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، کیونکہ میری بیٹی ہی ایسی بیٹی ہے، میری لخت جگر ہی ایسی لخت جگر ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا شریک حیات بننے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا۔ اب شہزادی جو خطبہ دے رہی ہیں
بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے لیکن وقت نہیں ہے. میں بہت جلدی اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے جو خطبے کا آغاز کیا ہے کیا بہترین انداز ہے بی کا, اور اس خطبے کا پس منظر اور یہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں میں چونکہ موقع نہیں ہے, باقاعدہ اس کے لیے مفصل گفتگو چاہیے اگر اس پر گفتگو کی جائے. لیکن بی نے خطبے کا آغاز کیا ہے بہترین انداز. اچھا اس کے پہلے کیا ہوا ہے, بی بیت الشرف سے نکلی ہیں اور جو روایات اور تاریخ نقل کر رہی ہے کہ بی غضب کے عالم میں ہیں, غضبناک ہیں. کون غضبناک ہے؟ کون غضبناک ہے؟ فاطمہ غضبناک ہیں, جن کے لیے رسول اسلام فرما چکے ہیں اور سارے مسلمانوں نے سنا ہے, من اغضبہا فقط اغضبنی. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, اور جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا ہے. یعنی اس کا مطلب آج فاطمہ غضبناک نہیں ہے, آج اللہ غضبناک ہے, آج خدا غضبناک ہے. اور فاطمہ نکلی ہیں جب شہزادی تو تاریخ نے لکھا کہ آپ کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی, اور آتی ہیں, آنے کے بعد دربار میں جب پہنچی تو حکم دیا اور آپ کے حکم سے ایک پردہ لگایا گیا, اور بی کچھ اور خواتین کو ساتھ لے کے آئی تھیں. پردے کے پیچھے شہزادی تشریف فرما ہیں, کچھ دیگر بنی ہاشم کی خواتین موجود ہیں, اور ادھر اصحاب کا مجمع ہے, اور تخت خلافت پہ بیٹھا ہوا ایک غاصب شخص ہے, اور خطاب ہے شہزادی کا. اب یہاں پر میرے دوستوں شہزادی نے جو گفتگو شروع کی ہے اسی انداز سے جیسے اس گھرانے کا انداز ہے. گفتگو ہمیشہ حمد و ثناء الہی سے شروع کرتے ہیں, گفتگو ہمیشہ حمد و ثناء پروردگار سے شروع کرتے ہیں. چنانچہ بی نے بھی اسی طریقے سے حمد و ثناء الہی سے گفتگو شروع کی ہے, اور اس حمد و ثناء الہی کے اندر جو بی نے فقرے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں, اگر جائے کوئی اور جا کے اس کے اوپر غور کرے اور اس کی تشریح کرنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کسی عام بشر کے بس کی بات ہے. جس انداز سے بی نے مالک کی حمد و ثنا کی ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی عام انسان تو حمد و ثنا نہیں کر رہا ہے, یہ فاطمہ حمد و ثنا کر رہی ہیں, یہ شہزادی حمد و ثنا کر رہی ہیں. شہزادی جب حمد و ثنا کریں گی تو اپنی معرفت کے معیار پہ کریں گی. محسوس کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ شہزادی اگر پروردگار کی حمد و ثنا کریں گی تو اپنی معرفت کے اعتبار سے کریں گی. اور وہ ذات کہ روایت کہہ رہی ہے کہ جس کی معرفت کے اوپر, توجہ چاہوں گا آپ کی, یہ روایت کہہ رہی ہے کہ جس کی معرفت کے اوپر, بی کی معرفت کے لیے کہا گیا کہ جس کی معرفت کے اوپر وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى, یعنی گزشتہ انبیاء جو تھے, گزشتہ انبیاء کو جتنے کمالات و نبوتیں و رسالتیں اور جو عہدے پروردگار نے عطا کیے, آپ کو معلوم ہے اس کا معیار کیا تھا؟ اس کا معیار یہ رکھا مالک نے کہ جس کو جتنی فاطمہ کی معرفت تھی اس کے اعتبار سے اسے درجہ دیا گیا, جس کو جتنی شہزادی کی معرفت تھی اتنا درجہ اس کو دیا گیا. اب وہ بی معرفت بی خطاب کر رہی ہے اور پروردگار کی حمد و ثنا کر رہی ہے, یقیناً بہترین حمد و ثنا کی. اور حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر مرحلے کو آگے بڑھایا اور گفتگو کا ایک دوسرا مرحلہ آیا, اور اس کے اندر آپ نے فلسفہ احکام کو بیان کیا. بی نے فلسفہ احکام کو بیان کیا. نماز کو اللہ نے تمہارے لیے کیوں واجب کیا, روزے کو تمہارے لیے اللہ نے کیوں فرض کیا, حج کو تمہارے لیے اللہ نے کیوں رکھا, زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی, خمس کیوں رکھا گیا, امامت کو کیوں پروردگار نے رکھا. یہ ساری باتیں بی آج گفتگو کریں. ایک جملہ یہاں پہ جی چاہتا ہے کہنے کا, بی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کرتا ہوں, شہزادی آپ اپنا حق مانگنے آئی ہیں نا, محسوس کیجئے گا آپ اس بات کو. اے بی آپ تو اپنا حق مانگنے آئی ہیں, آپ وہیں سے بات, چلیے حمد و ثناء الہی آپ کا دستور ہے, آپ کے خانوادے کا دستور ہے, آپ نے حمد و ثناء الہی کر لی, کافی تھا. اور اس کے بعد براہ راست اپنے موضوع پہ آ جاتی اور آ کر کے آپ یہ کہتی کہ بھائی میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی ہوں, میرا فدا غصب کیا گیا ہے, میرا حق مجھے لوٹا دیا جائے, بات ختم ہو جاتی. یہ فلسفہ احکام یہاں کیوں بتا رہی ہیں آپ؟ سوال ہے نا, ان حالات میں فلسفہ احکام کیوں بتا رہی ہیں؟ شاید ادھر سے جواب آئے, نادان تجھے نہیں معلوم ہے, میں اس لیے آئی ہوں کہ یہ امت میرے بابا کی تعلیمات کو بھلانے لگی ہے.
یہ امت میرے بابا کی تعلیمات کو بھلانے لگی ہے یا نہیں جان بوجھ کر بالائے طاق رکھنے لگی ہے؟ جیسے ہی میری بابا کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اس نے غدیر جیسا اہم پیغام بھلا دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ فدق کے بہانے اسے جھنجھوڑا جائے، اسے یاد دلایا جائے کہ میرے بابا نے تمہیں کیا تعلیمات دی تھی، میرے بابا نے تمہیں کیا سکھایا تھا۔ یہ جو سارے دین کے احکام آئے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس لیے کہ قرآن میرے گھر میں نازل ہوا ہے، میں شریک رسالت ہوں، میں جزو رسالت ہوں، میں بتاؤں گی کہ کیا ہے فلسفہ احکام کا، کیوں یہ دین کے احکام اللہ نے رکھے ہیں۔ اور پھر جب احکام کا فلسفہ بتا چکی شہزادی تو ایک مرتبہ گفتگو کا رخ بدلا آپ نے، اور رخ بدلنے کے بعد اب اپنا تعارف کرانا شروع کرتی ہیں، اپنا تعارف کرا رہی ہیں۔ گفتگو ایسے شروع کرتی ہیں، اعلموا انی فاطمہ، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ سارے مجمع والوں جان لو، جتنے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں وہ جان لیں، میں فاطمہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال کرنے کو جی چاہتے ہیں شہزادی سے، شہزادی اس مجمع کو نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں کس کو نہیں معلوم؟ کون نہیں جانتا کہ پردے کے پیچھے سے فاطمہ خطاب کر رہی ہیں، فاطمہ بنت محمد خطاب کر رہی ہیں؟ یہ اس انداز سے پہچنوا کیوں رہی ہیں آپ؟ کیوں فرما رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد اقول بدعا و اودا، یا اودا و بدعا جس طرح کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، اقول اودا و بدعا، میں پہلی اور آخری بات تم سے کرنے جا رہی ہوں۔ کیا بہترین انداز ہے شہزادی کا، پہلی اور آخری بات۔ آپ کو پتا ہے جب کسی پہ اتمام حجت کرنی ہوتی ہے نا تو آدمی اسی طریقے سے بحث و مباحثے میں کہتا ہے دیکھو میری پہلی اور آخری بات بس یہ ہے۔ غور کیا کہ نہیں کیا؟ جب کسی سے بحث ہوتی ہے تو ایسے ہی تو کہا جاتا ہے دیکھو میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ پہلی اور آخری ہوگی، کہ میں بس پہلی اور آخری بات کرنے جا رہی ہوں۔ اور ایک اور بات کو دھیان میں رکھنا، اقول ولا اقول غلطا، میں جو کہتی ہوں غلط بیانی نہیں کرتی ہوں، جو کہتی ہوں اس میں غلط بیانی نہیں کرتی ہوں۔ مطلق کہا یعنی جو کچھ کہتی ہوں کبھی اس میں غلط بیانی نہ پاؤ گے۔ وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، اور جو بھی میں کرتی ہوں، بہت توجہ چاہوں گا، جو بھی میں کرتی ہوں وہ جذبات کے بہکائے میں آ کے نہیں کرتی ہوں، جذبات کے بہاؤ میں آ کے نہیں کرتی ہوں جو کچھ کرتی ہوں۔ وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، اور جو کرتی ہوں جذبات کے بہاؤ میں آ کے نہیں کرتی ہوں، بلکہ جو کرتی ہوں مکمل ارادے اور اختیار سے کرتی ہوں، جس میں حق سے ذرہ برابر دوری نہیں ہوتی۔ یہ شہزادی کے فکرے ہیں، جس میں حق سے ذرہ برابر دوری نہ پاؤ گے تم۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیوں یہ دو لفظیں الگ الگ استعمال کی، غلطن و شططن۔ عربی میں یہ دو لفظ کیوں الگ الگ شہزادی نے استعمال کی؟ جو کہتی ہوں بالکل صحیح کہتی ہوں، ذرہ برابر اس میں غلط بیانی سے کام نہیں لیتی ہوں، اور جو کرتی ہوں اس میں بھی حق سے دوری نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے فاطمہ کو۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا حصہ ہے نا۔ فاطمہ کیا ہے؟ جزو رسالت ہیں۔ میں اسی لیے ترجمہ نہیں کرتا ہوں، فاطمہ تو بضعۃ منی کہہ دیں، بضعۃ کی جگہ بضعۃ بھی آیا ہے روایات میں، بضعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، بضع کہیں تو زیادہ بہتر ہے، بضع کے معنی وہی جز کے ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ میں یوں ترجمہ نہیں کرتا ہوں فاطمہ میرا پارے جگر ہے۔ پارے جگر کہہ کے فاطمہ کو رسول اسلام کے ایک عضو سے محدود کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کی توجہ وہاں تک لے جا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ نے کہا پارے جگر ہیں تو صرف رسالت کے ایک حصے اور ایک عضو سے مخصوص کر کے آپ بات کر رہے ہیں، محدود کر کے بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے نہیں فاطمہ، یہ نہ کہیے فاطمہ رسول کا پارے جگر ہیں، بلکہ کہیں فاطمہ جزو رسالت ہیں۔ کتنا فرق ہو گیا نا؟ ایک بار آپ کہیں فاطمہ پارے جگر ہے رسول اللہ کا، اور ایک بار کہیں فاطمہ رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، پورے وجود کا حصہ ہیں۔ اب اس میں جگر کی بات نہیں ہے، قلب کی بات نہیں ہے، کسی اور عضو کی بات نہیں ہے، جو رسالت میں آپ کا پورا وجود ہے، فاطمہ اس پورے وجود کا حصہ ہے۔
پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پایا ہے نہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، اور جو شریک رسالت ہو، جزو رسالت ہو، شریک کار رسالت ہو، تو ظاہر اسے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے تو غلط بیانی نہ ہو، اور جب وہ کچھ کرے تو اس میں حق سے تجاوز نہ ہو، حق سے دوری نہ ہو. اس لیے کہ جس کا جزو ہے اس کے لیے قرآن اس بات کی ضمانت دے چکا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ جب ہمارا نبی کلام نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے، تو جو جزو رسالت ہے وہ کیسے بغیر پروردگار عالم کی مرضی کا کلام کرے؟ کیسے ممکن ہے بغیر اللہ کی مرضی کا کلام کر لیں، بغیر اللہ کی مرضی کا کوئی قدم اٹھا دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کر لے. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ وہاں پہ تو رسول اللہ کے صرف قول کی ضمانت اللہ نے لی ہے، فعل کی ضمانت تو لی نہیں ہے، عمل کی ضمانت تو دی نہیں ہے اللہ نے. بہت توجہ آپ کی. یہاں پر بھی ایک بہت ظریف نکتہ بعض علماء نے بیان کیا، بعض مفسرین نے، وہ آپ کے حدیث سماعت کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ نے کیا کہا؟ وما ینطق عن الہویٰ، یہ حبیب کلام نہیں کرتا، میرا حبیب، میرا رسول بولتا نہیں ہے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. تو اس میں عمل کی بات تو آئی نہیں. کہا نہیں، بولنا بھی تو خود ایک عمل ہے نا، ہے نا عمل کی نہیں؟ بولنا خود ایک عمل ہے کہ نہیں ہے ہمارا؟ ایک فعل ہی تو ہے بولنا. اور انسان سے سب سے زیادہ جو فعل سرزد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بولتا ہے انسان، گفتگو کرتا ہے. کہا جو فعل سب سے زیادہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، اگر اس پر وحی کے پہرے ہیں تو باقی افعال تو اپنے آپ وحی کے پہرے میں آ جائیں گے. اور پھر جب یہ کہہ دیا نا رسول اللہ نے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، من اغضبہا فقد اغضبنی یا من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. یہاں رسول اللہ نے جب مطلق بات کر دی، کوئی قید و شرط نہیں لگائی کہ کس مسئلے میں ناراض کیا فاطمہ کو تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، تو میری ناراضگی ہوگی. کوئی محدود کیا؟ کسی ایک مسئلے سے محدود کیا؟ نہیں، مطلق بات کی رسول اللہ نے. جس نے جس معاملے میں بھی، جس حالت میں بھی، جس بات میں بھی میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. ایسی ذات، توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، اسی حدیث سے، یہ حدیث چونکہ اہل سنت کے معتبر منابع میں موجود ہے، یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے، اسی بات سے ہمارے علماء شہزادی کی، اسی حدیث سے شہزادی کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں. بہت توجہ آپ کی. اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ ہیں. کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کہ اگر یہ بی بی معصومہ نہ ہوتی، اگر یہ عصمت نہ رکھتی ہوتی، تو پھر یہ ممکن تھا کہ کبھی یہ اس مقام پہ ناراض ہو جائیں جہاں خدا نہ چاہتا ہو. توجہ چاہوں گا. کبھی ہو سکتا تھا نا کہ ان کی مرضی اور خدا کی مرضی ٹکرا جائے، یہ غضبناک ہے، خدا غضبناک نہیں ہے. لیکن جب رسول اللہ نے کہا جب جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تب تب خدا غضبناک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ سب مرضی پروردگار کے مطابق ہی کرتی ہیں، ہے نا؟ واضح ہوئی بات. جو کچھ بھی کرتی ہیں اس میں مرضی پروردگار ہوتی ہے، ورنہ یہ حدیث غلط ہو جائے گی. کیونکہ رسول اللہ نے مطلق فرمایا ہے، رسول اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ فلاں مسئلے میں اگر فاطمہ غضبناک ہو تو خدا غضبناک ہوتا ہے. جس مسئلے میں بھی، جس وقت بھی، جس موقع پر بھی، جس جگہ پر بھی میری بیٹی ناراض ہو جائے خدا غضبناک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی معصومہ ہے. معصومہ کا مطلب یہی تو ہے نا. معصوم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جس کا کوئی بھی عمل، جس کی کوئی بھی فکر مرضی پروردگار کے خلاف نہ جائے. تو اس کا مطلب جب بھی غضبناک ہوتی ہیں خدا کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ تو معصوم ہی کر سکتا ہے کہ اس کا غضب خدا کا غضب ہو اور اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اس کی خوشی خدا کی خوشی بن جائے. یہ تو معصوم کر سکتا ہے. غیر معصوم کے ساتھ کبھی نہ کبھی عدم مطابقت ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی میچ نہیں ہوگا مسئلہ. اگر اذان ہو رہی تو میں کچھ دیر رک سکتا ہوں. ہاں جی، ایک اور صلوات اس سے بہتر مل جل کر بھیج دیں. محمد تو یہاں تک آپ کے لیے بات واضح ہے کہ یہ حدیث خود ثابت کرتی ہے کہ بی بی معصومہ ہے.
ہمیشہ ان کا عمل، ہمیشہ ان کا قول، ہر ایک بات ان کی زندگی کی مطابق مرضی پروردگار ہوتی ہے. نہ ہو تو یہ حدیث جو ہے نعوذ باللہ غلط ثابت ہو، جبکہ یہ حدیث صحیح ستہ میں نے عرض کیا کہ موجود ہے. اب میں عرض کروں، جو بات عرض کر رہا تھا وہ کہ کیا ہوا کہ بیوی پہچانوا رہی ہیں اپنے کو. کیا لوگ نہیں پہچانتے؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ کون بول رہا ہے، یہ آنے والی خاتون کون ہے؟ یہاں پر شہزادی نے بحث و مباحثے کے اصولوں میں سے ایک اصول سے استفادہ کیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، چونکہ احتجاج کرنے آئی ہیں نا بیوی، احتجاج کر رہی ہیں، اپنا حق طلب کرنے آئی ہیں، تو اس میں جو اصول ہوتے ہیں مناظرے کے، اصول ہوتے ہیں جو ڈیبیٹ کے، اصول ہوتے ہیں احتجاج کے، اصول جو ہوتے ہیں بحث کے، ان اصولوں میں سے ایک اصول کو استعمال کر رہی ہیں. وہ اصل کیا ہے بھئی؟ یوں تو سب جانتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے، لیکن اس لیے کہہ رہی ہیں پہچانوانی، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں. یہ اس لیے کہہ رہی ہیں شہزادی کہ اصول یہ ہے کہ اگر موضوع ثابت ہو جائے تو اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. یہ اصول ہے، فقہ میں بھی یہ اصول استعمال ہوتا ہے. اگر کسی چیز کا موضوع ثابت ہو جائے تو اس کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے. مثلا اب فقہی مثال دے دوں تاکہ جلدی بات سمجھ میں آ جائے. فقہی مثال یہ ہے کہ اگر یہاں پر ایک ظرف رکھا ہوا ہے، ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس گلاس میں رکھا ہوا لکوڈ اور مائع پانی ہے تو حکم کیا ہوگا اس کا؟ پاک ہے اور پی سکتے ہیں. یہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جو گلاس میں رکھا ہوا لکوڈ اور مائع ہے یہ پانی ہے، موضوع ثابت ہو گیا نا کہ یہ پانی ہے، تو اب پانی کا حکم کیا ہے کہ پانی کو پیا جا سکتا ہے، پانی کا پینا حلال ہے، جائز ہے ہمارے لیے، پاک ہے. لیکن اگر وہیں پر گلاس میں جو مائع رکھا ہے اور جو لکوڈ رکھا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ شراب ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ حرام ہو گیا. کیوں حرام ہو گیا؟ کیونکہ موضوع ثابت ہو گیا ہمارے لیے، موضوع ثابت ہو گیا کہ یہ شراب ہے. اگر یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ شراب ہے تو اب اس کا حکم خود بخود آ جائے گا کہ اس کا پینا حرام ہے نا؟ بات واضح ہوئی نا مثال کے ذریعے سے. بی بی اصل میں یہ کہنا چاہتی تھیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ میں فاطمہ ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں ہی فاطمہ ہوں، اور میں وہ فاطمہ ہوں جس کے لیے میرے بابا نے جو فرمائشات رکھی تھیں وہ میرے حق میں ثابت ہو رہی ہیں. یعنی کیا فرمائشات تھی میرے بابا کی؟ میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سید نساء عالمین ہے، من الاولین الی الاخرین، اولین سے لے کے آخرین تک فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں. یہ بھی ثابت ہو رہا ہے میرے لیے. میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ صدیقہ ہیں. اب یہ بات آپ محسوس کر لیجئے گا، فاطمہ کون ہیں؟ صدیقہ ہیں. صدیقہ ہیں یعنی سچ بولتی ہیں اور ہمیشہ سچ بولتی ہیں. تو اب اگر یہ حکم میرے حق میں ثابت ہو رہا ہے تو اب اگر فاطمہ تم سے مخاطب ہو کے تم سے اپنا حق مانگے گی تو صدیقہ اپنا حق مانگ رہی ہے. صدیقہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور جو صدیقہ اپنا حق مانگ رہی ہے جب وہ سچی ہے تو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اچھا ساتھ میں یہ بھی کہا وہ ابی محمد، میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں. یعنی فاطمہ نام کی اور بھی خواتین ہوں گی. اب یہ بعد میں تاریخ شبہہ نہ پیدا کرے کوئی اور فاطمہ دربار میں آئی تھیں. نہیں، فاطمہ وہی آئی تھی جو بنت محمد تھیں، وہی فاطمہ آئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے جو بنت محمد تھیں. اور جب وہ حق مانگ رہی تھیں تو ان کے حق میں جب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ وہی فاطمہ بنت محمد ہیں جن کے لیے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، جو سید نساء عالمین ہے، جو صدیقہ طاہرہ ہے، تو اب اپنے آپ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے.
اب یا تو بہت توجہ چاہتا ہوں، یا تو خدا نخواستہ کوئی آ کر کے رسول اسلام کی ان حدیثوں کو جھٹلائے اور رسول اسلام کی ان فرمائشات کو جھٹلائے کہ جو ثابت ہیں فریقین کے ہاں، اور جس کے نتیجے میں اگر جھٹلانے کی کوشش کرے تو دائرہ اسلام سے باہر جانا گوارا کرے، اور یا تو شہزادی جس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں اس کو تسلیم کر لے اور یہ مان لے کہ شہزادی حق پر تھی، مد مقابل باطل پر تھا۔ تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں تاریخ سے ایک دو مثالیں جلدی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ یہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ کبھی کبھی موضوع ثابت کیا جاتا ہے، جیسے شہزادی نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نا، یہ اپنے بابا سے ہی سیکھا ہے، شاید بی بی نے اپنے بابا کی تربیت ہے یہ۔ آج رسول اسلام کی تربیت کا عملی نمونہ اور عملی مجسمہ کھڑا ہے اس دربار میں، اور آ کے اپنے بابا کی تربیت سے جو کچھ سیکھا ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں نے رسول اسلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور دشمن حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہمارے نبی زخمی ہوئے، تو دشمنوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ سب واقعہ آپ کے ذہنوں میں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں قرآن سے یہ بات بتانے کے لیے کہ شہزادی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ان کے بابا کی روش ہے، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ رسول خدا کے لیے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ محمد قتل کر دیے گئے، اور یہ افواہ پھیلنے لگی اور مسلمان بھی کچھ لوگ باور کرنے لگے، اور ڈرے ہوئے کچھ مسلمان بھاگنے لگے اور چلے گئے۔ تو وہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے والذی، قرآن مجید کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ اس دن تمہارا رسول تمہیں بلا رہا تھا۔ اور رسول کیسے بلا رہے تھے؟ تاریخ نے بتایا رسول کیسے بلا رہے تھے۔ رسول کہہ رہے تھے ایھا الناس انا رسول اللہ، ایھا الناس انا رسول اللہ، ایھا الناس انا رسول اللہ، میں رسول ہوں، تمہارا رسول ہوں، تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم آتے کیوں نہیں؟ آ کے میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم مجھے رسول مانتے ہو اور یہ ثابت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آؤ اور آ کر کے میرا دفاع کرو۔ مگر وہاں پہ علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، وہاں علی کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ سب کو اپنی جانوں کی پرواہ تھی، یہ تو صرف علی تھے جو اپنی جان پہ کھیل کے رسول اللہ کی جان بچا رہے تھے، اور ہر موقع پہ ایسا کیا ہے مولا کائنات نے۔ چنانچہ یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے کہ وہاں پر بھی اب یہ پہلے ثابت کیا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ ایک صلوات اس سے بہتر آپ حضرات مل جل کر بھیجیں گے۔ تو یہ روش نبی خدا کی روش ہے جو شہزادی استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا، میں جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ شہزادی نے اس کے بعد آیے کریمہ کی تلاوت کی، آیے کریمہ کی تلاوت کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیے کریمہ کی تلاوت کی، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس آیے کریمہ کی تلاوت کی شہزادی نے کی، تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے، تمہارے ہی لوگوں میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم سختیوں میں پڑ جاؤ تو وہ اسے ناگوار ہوتا ہے۔ تمہاری سختیاں رسول کو ناگوار گزرتی تھیں۔ حریص علیکم، بہت زیادہ رسول اللہ کو اشتیاق تھا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دیکھیں حرص یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئی قرآن مجید میں، حرص بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی لالچ ہوتی ہے، ایک بری لالچ ہوتی ہے۔ مال کی لالچ بری ہے، ہدایت کی لالچ اچھی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے رسول اللہ حریص تھے۔ کس بات میں حریص تھے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو اگر مال کی لالچ ہوتی، نعوذ باللہ، تو جب مشرکین نے آ کے کہا تھا کہ جتنا مال چاہیے ہم دے دیں اور اس اپنے پیغام سے دستبردار ہو جائیے، تو نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس پیغام سے دستبردار نہ ہوں گا۔ تو مال کی لالچ تو قطعاً نہیں ہو سکتی۔ پھر کس بات پہ حریص ہے ہمارا نبی؟ حریص ہے ہدایت امت پہ،
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور جب کچھ لوگ اس ہدایت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کا نبی ان کی نسبت مہربان اور رحم دل ہو جاتا ہے. رحیم ہے ان کے لیے، مہربان اور رحم دل ہے ان کے اوپر. یہ اللہ کے نبی کی خاصیت ہے. سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس موقع پر بی بی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے کہنا کیا چاہتی ہیں؟ یہاں پر پہلے اپنا تعارف کرائے. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد اقول عودا و بدعا لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. یہ کہہ دیا، اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی بی بی نے تلاوت کی. فلسفہ کیا اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا؟ شاید یہ بتانا چاہتی ہیں، اے امتیوں، میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا نا، میں جزو رسالت ہوں، میں شریک کار رسالت ہوں. میرے بابا کی خاصیت قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ میرے بابا کیسے تھے؟ جب امت کا کوئی بھی آدمی گرفتار ہو، مبتلا ہو، پریشان ہو تو انہیں ناگوار گزرتا تھا. وہ ہدایت امت کے لیے حریص تھے، اور جب لوگ ایمان لے آتے تھے تو ان کے اوپر مہربان اور رؤوف ہو جایا کرتے تھے. یعنی دل سوز تھے امت کے میرے بابا. ایک لفظ میں اگر عرض کروں تو کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میرے بابا اس امت کے دل سوز تھے. فاطمہ آئی کیوں ہیں تمہارے درمیان؟ اس لیے کہ جزو رسالت ہیں. فاطمہ اس لیے اصل میں آئی ہیں، تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ فاطمہ کسی مال دنیا کے لیے آئی ہیں. فاطمہ کسی مال دنیا کے لیے نہیں آئی ہیں. فدق کا معاملہ اپنی جگہ ہے، وہ معاملات دوسرے ہیں. اصل میں اس لیے آئی ہیں کہ فاطمہ تمہاری دل سوز ہے، ویسے ہی جیسے ان کے بابا تمہارے دل سوز تھے. وہ آئی ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ. فاطمہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ تم راہ راست سے منحرف ہو رہے ہو، تم راہ ہدایت سے منحرف ہو رہے ہو. آج آئی ہیں اس لیے تاکہ تمہیں اس سے روک لیں. یہ فدق کا معاملہ تو بہانہ ہے. اصل میں وہ یہ چاہتی ہیں، فاطمہ اگر انہیں فدق مل بھی جاتا اور یا جب تھا ان کے پاس تو کیا کیا انہوں نے؟ کچھ اپنے لیے رکھ لیا؟ جو بھی آتا تھا وہ بھی تو امت کے درمیان ہی تقسیم ہوتا تھا. اگر دے دو گے تو یہ تمہیں ہی واپس ملنے والا ہے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے. اگر دے دو گے تو اس کے جو بھی منافع ہوں گے، جو بھی اس کے فائدے ہوں گے، وہ کس کی طرف پلٹیں گے؟ وہ تمہیں واپس ملنے والے ہیں. تو میں اپنے لیے تو کچھ رکھنے والی نہیں ہوں. تم جانتے ہو کہ فاطمہ کو تو ذرہ برابر دنیا سے محبت نہیں ہے. یہ تو محبت یہ کھینچ لائی ہے کہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ رہے ہو، تم جا رہے ہو گمراہیوں کے دلدل میں، تم پلٹ رہے ہو انہی حالات میں کہ جن سے میرے بابا نے تمہیں باہر نکالا تھا. تم اسی تاریکی کی طرف واپس جا رہے ہو، اسی ظلمات کے دلدل میں پھر سے دھنس رہے ہو جہاں سے میرے بابا نے اپنا ہاتھ دے کے تمہیں باہر نکالا تھا. میں اس لیے آئی ہوں تمہارے پاس. اور پھر ایک اور بات، میرے بابا کی صفات یہ تھے نا، قرآن کہہ رہا ہے. اب ایک بات کا دھیان رکھنا ہے امتیوں، میرے بابا کیا تھے؟ میرے بابا کے لیے امت پہ گزرنے والے ناگوار حوادث بہت سخت و سنگین ہوتے تھے ان کے دل کے لیے. میرے بابا امت کی ہدایت کے حریص تھے. میرے بابا مومنین کی نسبت مہربان اور رحم دل ہوا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی جانشین رسالت ہو اس کے اندر بھی یہی صفات تلاش کرنا. جو جانشین رسول ہو اس کے اندر بھی یہی سے بات تم تلاش کرنا. دیکھنا کہ کیا وہ ایسا ہے، کیا اس کے دل کے لیے، اس کے دل کے اوپر امت کے اوپر گزرنے والے ناگوار حوادث سخت ہوتے ہیں، کیا وہ امت کی ہدایت کا حریص ہے. میں ایک جملہ عرض کر دوں یہاں، تاریخ کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں سب باتیں ہیں. بھئی وہ کیا امت کی ہدایت کرے گا اور کیا حریص ہدایت ہوگا جو خود کہتا ہے اگر میں بگڑ جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا. صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. وہ کیا ہدایت کرے گا؟ میرے بابا حریص ہدایت تھے. اگر چاہتے ہو ہدایت چاہتے ہو تو سچا جانشین جس کو میرے بابا نے بنایا تھا غدیر میں اس کی طرف آ جاؤ. اس کے ہاں تم کو یہ صفات ملیں گے. وہ امت کی ہدایت کا حریص بھی ہے، وہ مومنین کے لیے رؤوف و مہربان اور رحم دل بھی ہے. اس آیہ کریمہ کی تلاوت کیا خوبصورت. دیکھیں ہم بی بی نے جا بجا آیات کی تلاوت کی، آیات قرآنی کی، اور ہر آیت کو بالکل صحیح مقام پہ لا کے رکھا ہے اس خطبے میں.
یہ شہزادی کا کمال ہے میرے دوستوں. وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ سارے مسائل اور یہ ساری باتیں. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. اگر تم میرے بابا سے نسبت دو کسی کو اور اگر تم میرے بابا کو پہچان رہے ہو، بہت توجہ، اگر تم میرے بابا سے نسبت دو کسی کو اور میرے بابا کو تم ذرا پہچان رہے ہو، تَجِدُوهُ أَبِي دون نسائکم، تو تم یہ دیکھو گے کہ وہ صرف میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی کی عورتوں کے بابا نہیں. تم میں سے کسی کی بھی عورتوں کے باپ اور پدر نہیں ہیں، وہ صرف میرے پدر بزرگوار ہیں. عجیب بات ہے. دیکھیں شہزادی نے فیصلہ کر دیا نا. اگر امت اسی خطبے کو پڑھ لے، اہل سنت منابع میں بھی خطبہ نقل ہوا ہے، اگر امت ایک بار اسی کو اٹھا کے دیکھ لے اور اس کا یہ فقرہ دیکھ لے کہ بی بی نے یہ فرما دیا تھا، اگر یہ فرمایا تھا تو وہاں سے کسی معترض کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ اے فاطمہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے بابا کی اور بھی تو بیٹیاں ہیں. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر تم میرے بابا کو پہچانتے ہو تو تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ کسی اور کے بابا نہیں ہیں سوائے میرے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ لیکن کسی بھی صحابی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ اس کا مطلب فاطمہ کے علاوہ رسول اللہ کی کوئی دختر نہیں تھی، اور اس کو بھرے مجمع نے قبول کیا ہے، اور شہزادی نے اپنے خطبے کے دوران اس بات کو ثابت کیا ہے. صلوات بھیجیں مر محمد و آل محمد. تجدوہ ابی علی علی یا علی. جزاک اللہ. یا علی جزاک اللہ. آپ بھی سلامت رہیے. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آلہ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شہزادی اس کا بہترین اجر عطا کریں. تو فرمایا فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. تم دیکھو گے کہ وہ صرف میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی کی عورتوں کے بابا نہیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَخَ ابْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ. اور وہ میرے چچازاد بھائی کے بھائی ہیں. بہت توجہ چاہوں گا آپ کی یہاں پر، اس فقرے پر بھی بہت توجہ. فرمایا میرے چچازاد بھائی کے بھائی ہیں، اور وہ تم مردوں میں سے کسی کے لیے ایسی نسبت نہیں رکھتے. تم مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں، صرف میرے چچازاد بھائی کے بھائی ہیں. اچھا یہ نہیں کہا میرے چچازاد بھائی کے چچازاد بھائی ہیں. میں بہت توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو چچازاد والا رشتہ ہے، اگر دو انسان چچازاد بھائی ہوں تو دونوں کا رشتہ برابر ہی تو ہوتا ہے. یہ اس کے چچازاد بھائی، وہ اس کے چچازاد بھائی، ایسا ہی تو ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا شہزادی نے کہ، اور دیکھیں یہاں پر بھی لطف ہے، مولا کا نام بھی نہیں لیا. مولا کا نام نہیں لیا، مولا کائنات کا نام نہیں لیا. بی بی نے کیا فرمایا؟ ابن امی. ایسے کہتی بھی آپ یہی تھیں، ابن ام یا ابن ام کہہ کے خطاب کرتی تھیں مولا کائنات کو. تو اب فرمایا میرے چچازاد بھائی جو ہیں، کون ہے میرے چچازاد بھائی؟ یعنی میرے شوہر نامدار علی مرتضیٰ. وہ بھائی ہیں کس کے؟ رسول اللہ کے. اور تم مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں. اچھا یہ مسئلہ عجیب ہے. اگر میں نے کہا نا کہ چچازاد رشتہ تو برابر کا ہوتا ہے، یہ کہہ دیتی تو بات عام سی تھی البتہ کہ میرے چچازاد بھائی رسول اللہ کے چچازاد بھائی ہیں، رسول اللہ بھی ان کے چچازاد بھائی ہیں.
لیکن کچھ خاص کہنا چاہ رہی ہیں. عام باتیں تو یہ شہزادی کرتی نہیں ہے نا، خاص کہنا چاہ رہی ہیں، کچھ خاص کہنا چاہ رہی ہیں. وہ خاص کیا ہے؟ وَأَخَبْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ. یہاں پر بہت ہی معتبر شخصیت تشریف فرما ہے ہمارے درمیان، علی جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اگر کہیں پر کوئی ایسی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں گے میری. آپ دیکھیں وَأَخَبْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ کا میرے چچازاد بھائی رسول اللہ کے بھائی ہیں. یہ کسی اور خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب تمام مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت پڑھا گیا تھا. عقد اخوت پڑھا گیا تھا، ایک دوسرے کو رسول اللہ نے سب کا بھائی بنایا تھا. تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، اور آخر میں یہ عقد اخوت کس کے ساتھ پڑھا گیا تھا؟ رسول اللہ کا مولائے کائنات کے ساتھ پڑھا گیا تھا. تو یہ اس چچازاد رشتے کی طرف اشارہ نہیں ہے، عقد اخوت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ رسول نے اللہ کے صرف میرے چچازاد بھائی کے ساتھ عقد اخوت پڑھا تھا، انہیں اپنا بھائی بنایا تھا. تم مردوں میں سے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا تھا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے. پورے ایک واقعے کی طرف شہزادی نے چند لفظوں میں اشارہ کر دیا اور مولائے کائنات کی فضیلت کو بھی ثابت کر دیا. میں نے کیا عنوان رکھا ہے؟ عرفان فاطمہ و فضائل مرتضیٰ بے زبان زہرا. ابھی تو آپ سنیں گے اس کے آگے جو فضائل مرتضیٰ بیان کیے ہیں بی بی نے. اگر مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کس طریقے سے بی بی نے عرض کیا ہے، کس طریقے سے بی بی نے بیان کیا ہے. اس کے بعد بی بی نے اب فرمایا وَلَنِعْمَ الْمَاضِيُّ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. کتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ، کتنی خوبصورت نسبت ہے یہ میرے بابا سے. یہ نسبت ہے کسی کو نصیب؟ گویا یہ کہنا چاہ رہی ہیں اور بتانا چاہ رہی ہیں، ایک فخریہ انداز بھی ہے. کس کو ہے یہ نصیب نسبت؟ وہ صرف میرے بابا ہیں. تم میں سے کسی بھی خاتون کے بابا نہیں ہیں، تمہاری جو خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. یہ نسبت مجھے حاصل ہے اور میرے شوہر نامدار کو حاصل ہے. میرے شوہر نامدار کے ساتھ انہوں نے عقد اخوت پڑھا ہے اور میرے وہ بابا ہیں. وَلَنِعْمَ الْمَاضِيُّ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کے بعد پھر رسول اسلام کی مدح کی. فبلغ رسالت صادعا بالنظارہ. رسول اللہ نے پیغام رسالت کو پہنچایا. میں جلدی جلدی عرض کر دوں گا وہ فقرے بی بی کے، اور جہاں پر کچھ ضروری بات ہے وہ آپ کی خدمت میں وضاحت کرتا چلوں گا. فرمایا فبلغ رسالت صادعا بالنظارہ. رسول اللہ نے رسالت کا پیغام ڈرانے کے ساتھ پہنچایا. ڈراتے رہے امت کو، انذار کرتے رہے، خطروں سے آگاہ کرتے رہے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہے. مائلن ان مدرجۃ المشرکین. اور رسول اللہ جو مشرکین کا راستہ ہے اور جو مرکز ہے اس سے ہمیشہ روگرداں رہے. ضارباً سبجہم. رسول اللہ نے مشرکین کی کمر کو پکڑا. بہت توجہ چاہتا ہوں. سبج کہتے ہیں انسان کے جسم کے درمیانی حصے کو. انسان کے جسم سے سر سے لے کے پیر تک جو درمیان کا حصہ ہے وہ کمر ہے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ مشرکین کی کمر کو پکڑا. آخذاً باقزامہم. اور ان کی گردن کو، یا ہم اپنی زبان میں بہت عامیانہ زبان میں کہیں گدی کو پکڑا. اب آپ دیکھیں اگر کسی بھی انسان کو جو آپ کے مد مقابل ہو، جنگ میں خصوصاً اس بات کو کوئی تجربہ کرے تو سمجھ سکتا ہے، اگر وہ کسی سامنے والے کو یعنی اپنے حریف کو اگر وہ اس طرح گردن سے اور کمر سے پکڑ لے تو ہل نہیں سکتا. سب سے مضبوط گرفت ہوتی ہے یہ، کسی کو کمر سے اور گردن سے پکڑ لیا جائے. کہ سارے مشرکوں کو اس طرح سے پکڑا میرے بابا نے اور اس طریقے سے ان کے اوپر گرفت بنائی. اور پھر کیا کیا؟ داعیاً الی سبیل ربہ. لیکن کیا کیا؟ گرفت تو گرفت کی مگر میرے بابا نے اللہ کے راستے کی طرف بلایا حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ. یجف الاصنام. بتوں کو گرایا. وینکت الحام. اور عرب کے جو بڑے بڑے سر تھے، یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے عرب کے سرکردہ لوگ، عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو میرے بابا نے سرکوب کیا. حتى ہزم الجم. یہاں تک کہ جو ساری قوم تھی وہ شکست کھا گئی میرے بابا کے سامنے. وَوَلُّ الدُّبُرْ. اور پشت دکھا کے بھاگنے لگی. پیٹھ دکھا دی سب نے اور پشت دکھا کے فرار کا راستہ اختیار کیا. حتى تفر اللیل عن صبح. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میں جلدی بڑھ رہا ہوں.
اس منزل کی طرف چونکہ وقت زیادہ نہیں، حتی تفر اللیل عن صبح، یہاں تک کہ رات نے صبح کے دامن کو چاک کیا اور اجالا پھیل گیا، وَأَسْفَرَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِ، اور خالص حق آشکار اور واضح ہو گیا، وَنَطَقَ زَعِیمُ الدِّین، اور دین کا جو سربراہ تھا وہ بولنے لگا، دین کا سربراہ بولنے لگا اور گویا ہوا، وَخَرَسَتْ شَقَاقِقُ الشَّیَاطِین، شقاقق کہتے ہیں، بہت توجہ، شقاقق کہتے ہیں جب اونٹ، عرب میں جب اونٹ مستی کے عالم میں جو کھانا گراتا ہے اس کو شقاقق کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یہاں سخنوری ہے، زعیم دین بولنے لگا، سربراہ دین بولنے لگا، اور جو اس وقت کے بڑے بڑے شیاطین تھے کہ جو بڑی سخنوری کے ہنر دکھایا کرتے تھے، ان کے لبوں پہ مہر سکوت لگ گئی، وہ گونگے ہو گئے سب کے سب میرے بابا کے سامنے۔ کیا بہترین تعریف کر رہی ہیں اپنے بابا کی شہزادی، کہاں سے لائے گی دنیا ایسی شخصیت؟ اسی لیے بعض لوگوں نے، توجہ چاہوں گا، بعض لوگوں نے جنہوں نے اس خطبے کے مضمون سے انہیں سروکار نہیں تھا، لیکن جب آ کے عرب کی خواتین کے فصیح و بلیغ کلام کو جمع کیا تو اس خطبے کو سب سے پہلے رکھا لا کے، کہ اس خطبے میں فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، کس انداز میں شہزادی نے گفتگو کی ہے۔ کہ میرے بابا نے کیا کیا، سربراہ دین بولنے لگا، زعیم دین بولنے لگا، اور شقاقی کے شیاطین جو تھے وہ سب کے سب گونگے ہو گئے، لبوں پہ مہر سکوت لگا دی۔ تاہا وسیط النفاق، اور میرے بابا نے تاہا وشیز النفاق، میرے بابا نے کیا کیا، ہلاک کر دیا۔ کس کو ہلاک کر دیا؟ وشیز النفاق، وشیز کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا اصل نہ ہو، جن کا ریشہ نہ ہو، جن کا کوئی اصل اور ریشہ نہ ہو، جن کی نسل کا عطا پتہ نہ ہو، اور واضح کر کے میں نے کہہ دیا جن کی نسل کا عطا پتہ نہ ہو کہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا اصل کیا ہے، ان کا ریشہ کیا ہے۔ کہا میرے بابا نے ایسے منافقوں کو ہلاک کر دیا، اور کیا کیا میرے بابا نے، وَانْحَلَّتْ عُقَدَ الْكُفْرِ وَالشِّقَاقِ، اور میرے بابا نے جتنی کفر کے درمیان جتنے بھی معاہدے تھے اور جتنی بھی مخالفت اور عناد تھی ان سب کو میرے بابا نے ختم کر دیا۔ وَفُحْتُمْ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، اور پھر تمہاری زبانوں پہ کلمہ اخلاص جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح بول رہی ہیں شہزادی، اس طرح خطاب کر رہی ہیں بیوی۔ اور پھر فرمایا فی نفر من البیض الخماس، اور پھر اس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو ایمان لائے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ سفید روح تھے اور ان کے شکم گرسنا تھے، پیٹ خالی تھے روزوں کی وجہ سے۔ ظاہر یوں بھی انسان بھوکا ہو تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سفید پڑ جاتا ہے، اور سفید روح کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سب وہ تھے جو مالک کے سامنے سفید روح تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ تم کہاں کھڑے تھے؟ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے۔ اب دیکھیں یہاں سے شہزادی توجہ دلا رہی ہیں اور ماضی یاد دلا رہی ہیں ان لوگوں کو کہ تم تھے کیا اور میرے بابا نے تمہیں بنایا کیا ہے۔ اچھا کیوں بنا رہی ہیں، کیوں یہ ماضی یاد دلا رہی ہیں، کیوں یہ ماضی یاد دلا رہی ہیں؟ ابھی اس کے بعد جو فقرے آنے والے ہیں بی بی کے، آپ متوجہ ہوں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ شہزادی نے وہ ساری پستیاں گنائی ہیں اس قوم کی کہ تم تھے کیا اور تم کو میرے بابا نے کس عروج پہ پہنچا دیا، کس مقام پہ پہنچا دیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں بی بی ایسا کر رہی ہیں؟ کیا بی بی انہیں رسوا کرنا چاہتی ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا نا یہ کون ہیں؟ جزو رسالت ہیں، حریص ہدایت امت ہیں۔ اصل میں یہ بھی قرآن کی ایک روش ہے۔ دیکھیں ان کے یہاں یا تو قرآن کی روشیں ملیں گی، قرآن کے طریقے ملیں گے، یا سیرت رسول کے طریقے ملیں گے۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن بھی بہت سے مقامات پہ کیا کرتا ہے کہ امت کو نعمتیں یاد دلاتا ہے یا ان کا ماضی یاد دلاتا ہے، امت کو ماضی یاد دلاتا ہے کہ پہلے تم کیا تھے، بعد میں تمہیں کیا نعمتیں ملیں۔ جب وہ ماضی یاد آ جائے اور اس کے بعد پھر انسان غور کرے کہ اچھا اس کے بعد میں ایسا بن گیا، تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ منحرف ہونے لگتا ہے، پروردگار کے سامنے سرکشی پہ اترنے لگتا ہے، تو ایسا انسان اپنے راستے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے قرآن نے بھی کیا ہے نا، بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ تم کیا تھے، تم کو ہم نے کیسے فرعون سے نجات دلائی، کیسے جناب موسیٰ نے آ کر کے تمہیں نجات دی۔ کہیں پر آ کر کے خود امت مسلمہ سے قرآن خطاب کرتا ہے کہ تم بھی کیا تھے، تم آپس میں سب دشمن تھے، پھر اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ سب قرآنی آیات آپ کے پیش نظر ہیں۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے
کہ امت کو کیا کیا جائے؟ امت کو اس کا گزشتہ اور ماضی یاد دلایا جائے، اس کے بعد اس کے حال کی طرف لے کے آیا جائے، اور اس کے نتیجے میں امت متوجہ ہو کہ اسے نعمت کون سی ملی ہے، اور جب یہ متوجہ ہو جائے کہ نعمت کون سی ملی ہے تو پھر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، شکر گزاری کا جب جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر حق کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ کیا اسٹریٹجی ہے بیوی کی، کیا حکمت عملی ہے شہزادی کی، کیسے لانا چاہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ذلیل کرنا چاہتی ہیں، خار کرنا چاہتی ہیں، صرف ماضی کے کچھ ورق پلٹ رہی ہیں۔ تھوڑا سا دیکھو اپنے ماضی کو پلٹ کے، تم تھے کیا اور تمہاری حالت کیا تھی، تم آج کہاں پہنچ گئے ہو اور اس وقت کیا تھے۔ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، بات کو مجھے سمیٹنا ہے چونکہ اتنا وقت ہے نہیں۔ اب شہزادی نے اس کے بعد فرمایا وَفُوتُم بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، اور اس کے بعد فرمایا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم سب جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ تمہاری حالت یہ تھی مُزْغَةَ الشَّارِب، تم ایک جرعہ پانی پیتے تھے، اور کیسا پانی پیتے تھے؟ گندا پانی پیتے تھے۔ وَالنُّهْزَةَ الطَّامِ، اور ہر تما رکھنے والا فرصت دیکھا کرتا تھا، موقع تلاش کیا کرتا تھا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، تمہارے منافع کو وہ غارت کرے۔ وَقُبْضَةُ الْإِجْلَانِ، اور ہر ایک جو ہے آگ کا چھوٹا سا شعلہ، اس کو قبضہ کہتے ہیں۔ قبضۃ الإجلان یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر بڑی خوبصورت تعبیر شہزادی استعمال کر رہی ہیں۔ کہا تمہاری کیفیت یہ تھی کہ جیسے جنگل میں یا بیابان میں، صحرا میں کوئی انسان آگ جلائے بڑی محنت سے، کوئی انسان بڑی محنت سے آگ جلائے، اور جب وہ آگ روشن ہو جائے تو کوئی دوسرا آئے اور آ کے جلدی سے اس کو اٹھا کے لے کے چلا جائے۔ کہا تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم محنت کرتے تھے اور دوسرے آ کے تمہاری محنت کا پھل جلدی سے اٹھا کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ عجیب تعبیر ہے، وضاحت چاہیے۔ دیکھیں 2 لفظ ہیں لیکن اتنی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے ان 2 لفظوں کی۔ وَمَوْتِ الْأَقْدَامِ، تمہاری کیفیت یہ تھی وَمَوْتِ الْأَقْدَامِ، اور تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم پیروں کے تلے روندے جاتے تھے۔ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم پیروں کے تلے روندے جاتے تھے۔ تشربون الطرق، تم کیا پیتے تھے؟ وہ جو اونٹ کی نجاست سے ملا ہوا پانی ہوتا ہے، اونٹ کی نجاست سے مخلوط پانی، تم وہ پیا کرتے تھے۔ وَتَقْتَاتُونَ الْقِدْ، اور تم کیا کھاتے تھے؟ تمہارا کھانا کیا تھا؟ کھانے کے لیے جو قد ہے، اس کے لیے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کھال، جہاں پر جو لوگ کھال کا کام کرتے ہیں اور چمڑا بناتے ہیں، وہاں پہ کھال کو پیٹا جاتا ہے، پہلے کھال کو پیٹا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے چمڑا بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید کہیں دیکھا ہو۔ قد کہتے ہیں، ایک معنی یہ بیان کیے کہ اس کھال کو جسے پیٹا نہ گیا ہو، دباغی نہ کیا گیا ہو جس کو، کہا تم وہ کھاتے تھے۔ یا بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیے کہ سورج کی شعاؤں میں یا دھوپ میں سکھائے ہوئے گوشت کو کھاتے تھے تم۔ تمہاری یہ حالت تھی، بہت تمہاری پست غذا تھی۔ اذلتاً خاسئین، تم ذلیل و خوار تھے، تم ہر جگہ کے بھگائے ہوئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، تمہاری حالت یہ تھی کہ جیسے لگتا تھا کوئی تمہارے اطراف سے آئے اور تمہیں چرا کے لے کے چلا جائے، تمہیں کڈنیپ کر لے، تمہیں اٹھا لے۔ تمہاری یہ کیفیت تھی، تم اتنے کمزور تھے، تم اتنے کمزور تھے اے عرب والوں، تمہاری حالت یہ تھی۔ اب وقت نہیں کہ میں اس یتخطفکم کی وضاحت کروں، قرآن میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ فَانْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ان تمام حالات میں میرے بابا نے تمہیں نجات دی ہے، اللہ نے میرے بابا کے ذریعے تمہیں نجات دی ہے۔ بعد اللطیا واللتی، ان چھوٹے بڑے حادثات کے بعد، وبعد ان منع ببہم الرجال وذؤبان العرب، اور اس کے بعد کہ جب تم گرفتار تھے کس کے چنگل میں؟ ببہم الرجال، درندہ صفت لوگوں کے، وذؤبان العرب، اور عرب کے بھیڑیوں کے چنگل میں تم گرفتار تھے۔ ومردت اہل الکتاب، اور سرکش اہل کتاب کی گرفت میں تھے، تم چنگلوں میں تھے۔ کلما اوقدوا نارا، اب یہاں سے مولا کے فضائل کا رخ موڑ دیا شہزادی نے، یعنی یہاں تک آپ دیکھیں شہزادی اب متوجہ کریں تم تھے کیا، تمہاری حالت کیا تھی، تمہارے حالات کیا تھے، تم اتنے پست و خوار لوگ، تمہیں اللہ نے میرے بابا کے ذریعے شرف بخشا، میرے بابا کے ذریعے تمہیں عروج عطا کیا، میرے بابا کے وسیلے سے تمہیں معراج عطا کی، تمہیں انسان بنایا، تمہیں بشر بنایا، تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ادب سکھایا۔ اب اس کے بعد
بس میں آ گیا اپنی منزل کی طرف۔ اور اس کے بعد شہزادی نے پھر مولا کائنات کی طرف رخ کو موڑا۔ اب مولا کے فضائل کا رخ ہے۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب بھی جنگ کی آگ روشن ہوتی تھی تو اللہ اسے بجھا دیتا تھا۔ او نجم قرن الشیطان، اور جب بھی شیطان کی سینگ کبھی ظاہر ہوتی تھی، او فغرت فاغرت من المشرکین، اور یا پھر کبھی مشرکین میں سے کوئی منہ کو کھولتا تھا، قذف اخاہ فی لہواتہا۔ اب یہاں سے رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کی ایثار و قربانی کو گنوا رہی ہیں شہزادی۔ فرمایا کہ جب یہ حالات پیدا ہوتے تھے کہ جنگ کی آگ روشن ہو جاتی تھی اور جب مشرکین میں سے کوئی منہ کھولتا تھا تو رسول اللہ اپنے بھائی کو درمیان معرکہ بھیج دیتے تھے۔ درمیان معرکہ، جنگ کے بالکل بیچ و بیچ، جہاں جنگ کی آگ اپنے شباب پہ ہو، وہاں رسول اللہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو بھیجتے تھے۔ تو علی مرتضیٰ کیا کرتے تھے؟ فَلَا يَنْكَفِعُ حَتَّى يَطَعَ جَنَاحَهَا بِأَحْمَسِهِ، اور علی بھی دست بردار نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ دشمنوں کو جب تک اپنے پیروں تلے روند نہ دیں۔ علی دست بردار نہیں ہوتے تھے، علی واپس نہیں پلٹتے تھے۔ وَيَخْمِدَ لَهَبَهَا، اور تب تک علی نہیں آتے تھے جب تک کہ جنگ کے شعلے بجھا نہ دے بِالسَّيْفِ، اپنی تلوار کے ذریعے سے۔ اور علی کی وہ تعریف کی شہزادی نے جو صفات مولا کے بیان کیے، فرمایا مقدوداً فی ذات اللہ۔ اس کے لیے ہمارے علماء وضاحت کریں گے۔ ہمارے ہاں اس وقت بزرگ عالم تشریف فرمائے، یہ لوگ وضاحت کر سکتے ہیں، میں تو ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں۔ مقدوداً فی ذات اللہ، علی کی ذات وہ ہے، علی کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی ذات کے لیے رنج اور زحمتوں کو قبول کرنے والی تھی۔ تمام تر زحمتیں اللہ کے لیے قبول کرتی تھی۔ اور کیا تھے؟ مجتہداً فی امر اللہ، علی وہ تھے جو اللہ کے حکم کے لیے مسلسل کوشش کرتے تھے۔ قریباً من رسول اللہ، رسول اللہ کے قریب تھے۔ سیداً فی اولیاء اللہ، اولیاء خدا کے علی سردار ہیں، اولیاء خدا کے سردار ہیں۔ مشمراً ناصحاً مجداً قادحاً، اور علی وہ ہیں، مشمر کہتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت تعبیر بی بی نے استعمال کی اس خطبے میں۔ مشمر کہتے ہیں جب انسان گھٹنوں تک اپنے پیجامے کو یا اپنے لباس کو چڑھا لے، جو کہ علامت ہوتا ہے مکمل آمادگی کی، کہ علی ہر وقت مکمل آمادہ رہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے۔ ناصحن، نصیحت کرنے والے تھے، مجدن، کوشش کرنے والے تھے، قادحن، اور مسلسل سخت کوششیں کیا کرتے تھے۔ لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم، کوئی مذمت کرے علی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں کوئی کام کرے تو علی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی مذمت کرے، دنیا پوری مخالف ہو جائے، علی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تعبیر بہت جگہوں میں مولا کائنات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جب علی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر کسی مذمت کرنے والے کی علی کو پرواہ نہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وَأَنْتُمْ، لیکن جہاں علی درمیان معرکہ ہوتے تھے، تم کہاں ہوتے تھے؟ وَأَنْتُمْ فِي رَفَاهِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ، اس وقت تم اپنے اپنے بستروں پہ عیش کر رہے ہوتے تھے۔ تم کہاں تھے؟ تم رفاہ میں ہوتے تھے، تم آسودگی میں، اس آرام میں ہوتے تھے۔ وادعون، آسودہ خاطر ہوتے تھے۔ فاکہون، تم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے۔ آمنون، اور تم امن کی حالت میں ہوتے تھے۔ تتربصون بنا الدوائر، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم انتظار کرتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی بڑا حادثہ آ پڑے۔ وتتوقفون الاخبار، اور تم بری خبروں کی توقع رکھا کرتے تھے، تم یہ سوچتے تھے کہ کوئی بری خبر آ جائے، کوئی برا حادثہ پیش آ جائے۔ وَتَنْقُصُونَ عِنْدَ النِّزَالِ، اور جب دو طرف کی جنگ چھڑ جاتی تھی تو تم عقب نشینی کر لیتے تھے، پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ وَتَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، اور تم جنگ سے فرار کرنے والوں میں سے تھے، تم جنگ سے فرار کرنے والوں میں سے تھے۔ سب نے دیکھا ہے وہ فرار، سب نے دیکھا ہے وہ فرار جنگ احد میں کیسے کیا ہے تم نے۔ تم کون ہو؟ تم جنگ سے فرار کرنے والے ہو۔ علی کون ہے؟ جہاں پائے سے بات میں لغزش نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت ڈٹ جاتے ہیں میدان میں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم فرار کرتے تھے۔
تم خود بیان کرتے ہو کہ میں تو ایسا بھاگا کہ جیسے بکریاں پہاڑ پہ بھاگا کرتی ہیں. یہ تمہارے جملے ہیں, کسی اور نے نہیں کہے ہیں. تمہارے فرار کی کیفیت یہ تھی, مگر علی آخری لمحات تک ڈٹے رہتے تھے. یہ ہے مولا کائنات کے فضائل بزبان سیدہ جو اس خطبے میں شہزادی نے بیان کیے. اور میرے دوستوں اور بھی بات تھی, بس ایک آخری جملہ کہہ کر کے یہ بات ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد ابو الحزیل کے حوالے سے نقل کی ہے, اس کو نقل کر کے میں ربط مصائب دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے میرے استاد سے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ ابن قحافہ افضل ہے یا علی. ابن قحافہ آپ سمجھ گئے نا, ابن قحافہ افضل ہے جس سے شہزادی اس وقت مخاطب ہیں, یہ افضل ہے یا علی افضل ہیں. تو معلوم ہے ابو الحزیل نے کیا جواب دیا. ابو الحزیل نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, اگر صرف جنگ خندق کی ہم بات کر لیں تو علی کی ایک ضربت تمام مہاجرین و انصار کی تمام اطاعتوں اور عبادتوں سے افضل ہے. تمام مہاجرین و انصار کی تمام عبادتوں اور اطاعتوں سے افضل ہے, وہ سب سے افضل ہیں. تم کیسا تقابل کر رہے ہو. یہ ابو الحزیل نے واقعی انصاف سے کام لیا ہے. تو اس طرح کے بی بی نے متعارف کرایا. اب آپ غور کریں, شہزادی متعارف کرا رہی ہیں, مولا کو پہچنوا رہی ہیں, اس لیے کہ اگر مولا خود آئیں گے تو یہ بات حل نہیں ہوگی, وہ اس طریقے سے اثر نہیں ہوگا جو چاہیے ہے. لیکن آج بنت رسول آ رہی ہیں دفاع کے لیے. ظاہر ہے کہ جب شہزادی نے آ کر کے اس طرح سے بے نقاب کر دیا ان سارے منافقوں کو, تو پھر اس کی قیمت کیا چکانی پڑی. اس کی قیمت یہی ہے کہ اب امت برداشت نہیں کرتی ہے فاطمہ کا وجود. اب امت زیادہ دن نہیں چاہتی ہے یہ ہمارے درمیان رہیں, اس لیے کہ انہوں نے سب کے چہروں سے نقاب الٹ دی. اس مدافع ولایت کو زیادہ دن اسی لیے زندہ نہ رہنے دیا گیا. عزادارو, ایک منزل وہ آئی کہ جب شہزادی کونین بستر شہادت پہ ہیں, مولا کائنات حجرے میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے فرمایا, سارے لوگ جو حجرے میں موجود تھے سب کو حکم دیا, اے حسنین, اے زینب ام کلثوم, اے کنیزوں, سب باہر چلے جاؤ. اخرج من کان فی البیت, جو بھی حجرے میں موجود تھا سب سے کہا باہر نکل جاؤ. میں اور فاطمہ تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ تنہائی میں درد دل کرنا چاہتے ہیں, آپس میں کچھ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں. کیا گفتگو ہوئی نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ شہزادی نے ایک سوال کیا سب سے پہلے مولا سے, اے علی میں دنیا سے جا رہی ہوں, اے علی میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں, میرا ایک سوال ہے, اے علی کیا مجھ سے راضی ہو. اے علی تم مجھ سے راضی تو ہو نا. ابو الحسن کے دل پہ کیا گزری ہوگی مجھے نہیں معلوم. مولا کائنات نے فرمایا, اے سیدہ میں تم سے راضی نہ رہوں تو کس سے راضی رہوں. کہا نہیں, میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ زوجہ کو اس وقت تک دنیا سے نہیں جانا چاہیے جب تک اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے. میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ مجھ سے راضی تو ہے نا. عجب نہیں, مولا نے جملہ کہا, اے فاطمہ تم نے تو وقت ہی کتنا دیا ہے مجھے, تم نے تو, تمہارا اور میرا تو ساتھ ہی کتنے دن کا رہا, اور ان دنوں میں اور ان برسوں میں جب تک تم میرے ساتھ رہی ہو تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے, تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے, میرے شانہ بشانہ رہی ہو. بہرحال دونوں میں جب گفتگو ہوئی تو گریہ کرنے لگے. جب دونوں گریہ کرنے لگے فبکیا جمیعا الساعہ, تاریخ اور مقتل لکھ رہا ہے کہ دونوں کچھ دیر تک گریہ کرتے رہے. جب کافی دیر گریہ کر لیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے شہزادی سے ایک سوال کیا, اے بنت رسول میں رو رہا ہوں, مجھے حق بنتا ہے, میں علی گریہ کر رہا ہوں, مجھے حق بنتا ہے, اس لیے کہ میں فاطمہ کو کھو رہا ہوں, اس لیے کہ میں حسنین کی ماں کو کھو رہا ہوں, اس لیے کہ اب اس کے بعد تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. مجھے ڈر ہے کہ میری عمر طولانی نہ ہو جائے, اب کی مخافتاً ان تطول حیاتی, مجھے ڈر ہے کہ میری عمر کہیں لمبی نہ ہو تمہارے بعد, میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں. فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں گریہ کر رہی ہو, فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو. تو جناب سیدہ نے کیا جواب دیا,
کہ علی میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں ابکی لما تلقا بعدی، اے علی میں اپنے بعد تمہارے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ عجب نہیں شہزادی سوچ رہی ہوں ارے علی میرے بعد کتنے تنہا ہو جائیں گے۔ ابھی سارے مدینے نے جب علی کا ساتھ چھوڑ دیا کوئی علی کو سلام نہیں کرتا تھا، علی کا چہرہ بجھا بجھا سا، بیت الشرف میں آتے تھے تو میں پڑھ کے تسلی دے دیا کرتی تھی، مگر میرے بعد اب جب امت علی کو ستائے گی تو علی کس سے درد دل کریں گے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو گفتگو ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر شہزادی نے وصیت کرنا شروع کی، اے علی میری کچھ وصیتیں ہیں تم سن لو، اے علی میری کچھ وصیتیں ہیں وہ سن لو، اے علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں حنوت و غسل و کفن دینا، وصلی علی وادفنی باللیل ولا تعلم احدا، اے علی اور رات کی تاریکی میں شب کے سناٹے میں مجھے دفن کرنا اور دیکھو کسی کو اس بات کی خبر نہ دینا، علی کسی کو بتانا نہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ استودعک اللہ، اے علی میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا، اے علی فاطمہ تم سے رخصت ہو رہی ہے، اور اے علی میری ایک اور وصیت ہے، وَاقْرَوْ عَلَىٰ ولد السلام الى یوم القیامہ، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے فرزند ہیں سب کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ارے یہاں پہ جتنے سادات موجود ہیں ان سب کو شہزادی نے سلام کہلوایا، نہیں صرف سادات کی بات نہیں ہے، ارے جتنے مومنین شہزادی کے روحانی فرزند ہیں سب کو بی بی سلام بھیج رہی ہے، وقت آخر آپ کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ عزادارو شہزادی نے وصیت کر لی مولا کائنات سے، اب اس کے بعد شہزادی نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں سے بھی کوئی وصیت کی جائے، مگر اللہ اکبر اب بی بی نے زینب کو قریب بلایا، اے زینب ذرا میرے نزدیک آؤ، میں تم سے بھی کوئی وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ زینب ماں کے قریب پہنچی، بی بی نے ایک عجیب وصیت کی، اے میری زینب ارے میں تم سے یہ وصیت کرتی ہوں کہ میں تو کربلا میں نہ رہوں گی، ارے جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے گا تو تم میری طرف سے حسین کے گلو کے بوسے لے لینا۔ عزادارو شہزادی کی وصیتیں ہو گئی اور اس کے بعد وہ تمام مراحل مجھے نہیں پڑھنے، شہادت ہو گئی، بس دو فقرہ اور پڑھنے مصائب کی اور مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عزادارو مولا نے غسل دے دیا، کس طرح سے غسل دیا، کس طرح سے مولا نے گریہ کیا مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات ہے بچوں کو تاکید یہ کی گئی ہے کہ دیکھو بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، بلند آواز سے گریہ نہ کرنا تاکہ اہل محلہ کو پتہ چل جائے۔ آپ دیکھیں کسی کی ماں دنیا سے گزر جائے، ارے کہیں معصوم بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بلند آواز سے نہ رونا، ارے بچوں سے کہا جاتا ہے کھل کے رو لے تاکہ دل میں کوئی درد باقی نہ رہے، صدمہ باقی نہ رہے، مگر حائر مظلومیتیں فرزندان زہرا، ارے بچے کھل کے رو بھی نہیں سکتے، آستینے منہ میں رکھے ہوئے بچے گریہ کر رہے ہیں۔ ارے مولا نے جب جنازے کو آمادہ کیا، حسنین گلے میں باہیں ڈالے ہوئے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ حسنین نے روتے روتے بابا سے عرض کیا، بابا ارے ہم چاہتے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے۔ ایک مرتبہ مولا نے سب بچوں کو آواز دیا، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ارے آ کے آخری دیدار کر لو۔ اسی اسنا میں جناب امام حسین نے ایک عجیب فقرہ کہہ دیا، اے اماں ارے آپ نانا جان کے پاس جا رہی ہے، جب نانا کی خدمت میں پہنچیے گا تو ہمارا سلام کہیے گا اور ایک جملہ کہہ دیجئے گا، اصبحنا بعدہ غریبین یتیمین، ارے ہم نانا کے بعد غریب و یتیم ہو گئے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جنازہ، ارے جنازے میں جنبش ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ برآمد ہوئے،
آؤ میرے حسین میرے سینے سے لگ جاؤ، ارے میرے سامنے اپنے کو یتیم نہ کہو، فاطمہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ تم اپنے کو فاطمہ کے سامنے یتیم کہو۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو حسین سے آج اتنی محبت ہے، ارے کل کیا ہوگا جب عاشور کا دن ہوگا، عصر عاشور حسین دین سے زمین پائیں گے، کوئی نہ ہوگا جو حسین کو سنبھالے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنب قضائک و تسلیم لامرک لا معبود سواک۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اگر اس ذکر میں میری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی اسے درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے ذکر سے شہزادی کی روح کو خوشنود فرما۔ پروردگار شہزادی کی عنایات تمام ان مومنین پر ہمیشہ قائم رکھ۔ پروردگار ہمارے پرسے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام، جناب حسنین علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم کی خدمت میں پہنچا دے۔ پروردگار آج روز شہادت ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جتنے مومنین یہاں موجود ہیں، جتنے مومنین اس دنیا میں، ان سب کی تمام دلی حاجات کو بی بی کے صدقے میں قبول فرما اور پورا کر دے۔ پروردگار جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین پروردگار بیمار ہیں، خاص طور پر جو منظور نظر ہوں، شہزادی کا واسطہ پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے بی بی کا واسطہ جتنے مومنین مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بار سے سبکدوش فرما۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار تجھے سید کونین کا واسطہ ان کی گود بھر دے۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تربیت کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو شہزادی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار ہمارے اس عزیز ملک کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما، شر پسند عناصر کے شر سے محفوظ فرما۔ یہاں پر ہمیشہ امن و امان کو قائم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے بی بی کی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا